نعرہ تکبیر. بولنا چاہیے سب میرے بھائیوں، تھوڑی سی آواز سے آواز ملاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی، جشن دستار بندی. وراثت مصطفیٰ، وراثت مصطفیٰ، وراثت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا محمد فیضان صاحب، نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی. وراثت انبیاء، وراثت انبیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ، علامہ شاکر القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے دیکھیے کتنا جاں پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ. دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے دیکھیے کتنا جاں پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ. حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے. حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے. مولا کے یہاں روزے محشر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کتنا جاں پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ننھے محافظ قرآن کے، جانباز سپاہی ایمان کے. یہ ننھے محافظ ممبئی کی سرزمین، پھر لکھنؤ کے اندر، پھر برام شریف دیہات میں پہنچ کر شہر میں رہ کر کے دیہات میں رہنا بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے. لیکن ہمارے اس بیٹے نے اپنی آشائش اور آرام کو نہیں دیکھا، صرف اور صرف اپنی تعلیم کو دیکھا. صحت کو بھی نہیں دیکھا، تعلیم کو دیکھا. اور تعلیم کے حصول کا جو جذبہ اور جنون جو ان کے اندر تھا، وہاں کے اساتذہ جب بھی گیا تو ہر کوئی تعریف کی تعریف کر رہا تھا. اور پورے فیض و رسول کے اندر ٹاپ پوزیشن پر تھے، اور فضیلت میں 1 نمبر پر ان کی دستار بھی الحمدللہ. اور پورے انڈیا پیمانے پر تقریباً 136 مدرسوں کا، دارالعلوم اور یونیورسٹی اور کالج کے بچوں کا جب گجرات میں مقابلہ ہوا تو 1 نمبر پر ان کا نام آیا. اور 1 نمبر پر نام آنے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں 2 بچے تھے جن کے نمبر سیم تھے. تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس سے پہلے سال بھی دارالعلوم فیض رسول کا بچہ 1 نمبر پر آیا تھا، تو اس سال یہ شرف کسی اور مدرسے اور دارالعلوم کو دے دیا جائے. تو ان کے فیصلے سے وہ شرف کسی اور ادارے کو دیا گیا، تاکہ یہ مکمل کمپٹیشن میں ایسے انداز سے حفظ حدیث کا اور اس کی تشریح اور توضیح کا وہ ملکہ وہ ہنر پیش کیا تھا، جس سے وہاں کے اساتذہ بڑی تعریف کر رہے تھے. اور فیض رسول میں ان کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج جب میں پہنچتا ہوں تو وہاں ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کے بھی علماء ہیں، بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں. میں آپ تمام حضرات کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم سے مزین کریں. یہ علم آپ کو یہاں بھی کامیاب رکھے گی، وہاں بھی کامیاب رکھے گی. دین کی تعلیم بھی دلائیے اور دنیا
دنیا کی تعلیم بھی دلائی. یہ حضرت کا پیغام تھا, یہی قرآن کا بھی پیغام ہے, یہی مصطفیٰ کا بھی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ دارین کی برکتوں, عظمتوں, شوکتوں سے مالا مال فرمائے. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں. شہزادہ مفتی شاکر القادری عالم ربانی حضرت علامہ مولانا فیضان صاحب فیضی کے سر پر جو دستار فضیلت سجائی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی مظہر ہے کہ اب ان کے سر پر، ان کے کاندھوں پر اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، خاندان کا بوجھ نہیں بلکہ عالم کا بوجھ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کا دنیا سے گزرنا ایسا ہے جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لیک کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ریل میں بیچنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے جہاز بیچنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ملک کے سوداگر پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب اتنی تباہی آنی تھی پڑھنے سے، جب اتنی بربادی آنی تھی پڑھنے سے، جب اتنی ہاہاکار مچنی تھی پڑھنے سے، تو مولا تو نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پڑھائی کے لیے پیغام کیوں بھجوایا؟ جبریل امین کے ذریعے تو نے بھی وہی پیغام بھجوایا۔ پڑھیے، سب کے نام پر پڑھو گے تباہی آئے گی، رب کے نام پہ پڑھو گے آبادی ہو جائے، جہاں پڑھ دیا جائے وہاں برکتوں کا نزول ہو جائے، رحمتیں برسنے لگے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ادھر سے برٹش گورنمنٹ کا انسپکٹر نبی فرماتے ہیں علم والا 70,000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ کتنے روزہ رکھتے ہوں اور رات بھر کھڑے ہو کر اللہ
اللہ کرتے ہوں، ایسے 70,000 عابدوں پر مصطفیٰ کا ایک عالم افضل ہے۔ شیطان ہے نا، یہ شیطان، یہ جب یہ غروب شروع ہوتا ہے اور سرخی آسمان پہ چھاتی ہے، تب یہ سمندر کے کنارے ریت کے ذرات پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اور سارے لوگ، سارے شیاطین آنے کے بعد بتاتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے میاں بیوی کے درمیان نفاق ڈلوا دیا، ہم نے بھائی بھائی کے درمیان لڑائی کروا دی، ہم نے دو کے بیچ میں خونریزی کرا دی، ہم نے سماج کو سماج سے لڑوا دیا، ہم نے قبیلے کو قبیلے سے لڑوا دیا۔ شیطان خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ ایک کمزور سا شیطان لاغر سا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، وہ ایجوکیشن کا پیغام ہے، وہ تعلیم کا پیغام ہے، وہ نظریہ تعلیم ہے جو قرآن کے ذریعے دنیا تک پہنچایا گیا ہے۔ پڑھنے کی بات کی گئی ہے، پڑھائی کی بات کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں آج پوری دنیا میں جو تباہی مچا رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جاہل لوگ ہیں؟ بم کا استعمال کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جاہل لوگ ہیں؟ بستیاں خود پڑھا لکھا نہیں۔ جبریل نے کہا اقرا، میرے نبی جانتے تھے صرف پڑھائی کے نام پہ بربادی آئے گی، صرف پڑھائی کے نام پہ تباہی آئے گی، صرف پڑھائی کے نام پہ بستیاں اجڑیں گی۔ اس لیے جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، مصطفیٰ نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے کہا اقرا، کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے پھر کہا اقرا، مصطفیٰ پڑھیے، کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے کہا آگے سنو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے مصطفیٰ نے نظریہ دے دیا، جبریل پڑھوں گا تو لیکن رب کے نام سے۔ حسینی دلال پیدا ہوتے ہیں تب تک ان کا سر کچلنے کے لیے حسینی غلام بھی جنم لیا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو دولت میں حرارت ہوتی ہے، علم میں حرارت ہوتی ہے، حکومت میں حرارت ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ اب علم کی گرمی کیسے ملتی ہے؟ علم کے ساتھ ادب ملا دو، گرمی ختم۔ علم کے ساتھ ادب ملا دو، گرمی ختم۔ دولت کی گرمی کیسے ملے؟ سخاوت ملا دو، گرمی ختم۔ فارغ کی گرمی کیسے ختم ہوگی؟ سماجک نیائے پیدا کرو، عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھو۔ جس ملک میں، جس حکومت کے ہاتھوں میں انصاف کا ترازو ہوا کرتا ہے اس حکومت کی گرمی ختم ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم بہت گرمی ہے اس میں، لیکن جب اس میں ادب شامل کر دیا جائے، ادب شامل کر تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے، تھوڑا سا پڑھ لے تو اتنی گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ تھوڑی دولت مل جائے کسی کو تو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بلڈنگ بنا لی ہے تو کم سے کم صبح سے شام تک جب تک ایک درجن لوگوں کو بتا نہیں دے گا کہ میں نے یہ بلڈنگ میں ایسے کمرے لگوائے ہیں، ایسا گیٹ لگوایا ہے، ایسی دیواریں بنوائی، ایسا پتھر لگوایا ہے، ایسا ٹائلز لگوایا ہے، جب تک 150 لوگوں کو سنا نہ دے اس کی گرمی نہیں نکلتی۔ اچھا حکومت میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے، دیکھا نہیں یزید کو؟
بیٹھتے ہی کیسا فرعون ہوا، حرام کو حلال، حرام کو حلال، حلال کو حرام، سارا نظام تہس نہس کر دینا چاہتا تھا اور سمجھتا تھا میں نظام مصطفیٰ کو تہس نہس کر دوں گا، میں نظام مصطفیٰ کو بدل کے رکھ دوں گا، حکومت میرے پاس ہے۔ ارے نادان، حکومت تو کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین کی ہے، قیامت تک حسین کی ہے۔ نہ تسبیح نہ تحلیل، کچھ نہیں۔ فضیلت کس بات پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت آدم کو ساری چیزوں کا علم دے دیا گیا۔ جب علم دے دیا گیا، فرشتوں کو پیش کیا گیا، فرشتوں سے پوچھا گیا، سب خاموش ہو گئے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا گیا۔ حضرت آدم بتاتے چلے گئے، علم ادب کے ساتھ اتنا فضیلت معاف ہو گیا، اتنا فضیلت معاف ہو گیا، اتنا فضیلت معاف ہو گیا کہ میرے رب نے کہا اسجدوا لآدم۔ اب یہ علم کی فضیلت ہے ادب کے ساتھ، جبریل سجدہ کرو، میکائیل سجدہ کرو، فسجدوا إلا إبليس، سب جھک گئے سجدے میں مگر ابلیس ابا واستكبر۔ مولا کریم جملہ اہل بیت اطہار بنات طاہرات اولاد امجاد اہل بیت اطہار صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مولا تابعین طب تابعین مجتہدین ائمہ مجتہدین جملہ سلاسل کے اولیاء ان کے مریدین مقدمین متقدین متوسلین منسلکین کے ارواح کو پیش قبول فرما۔ مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ گجرات واپس سے چل کر کے آئے اور پھر شہر کے بڑے بڑے اچھے خطیب، اچھے امام، اچھی عادتوں کے پیکر، مسند و معتبر عالم دین